السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رومانٹک اردو ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے آج رکھیل ناول کا اگلا حصہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں رکھیل ناول کا اگلا حصہ۔ کبیر دادا کی رخصت ہوتے ہی تناوش گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ گراج میں سے وہی سفید کار کھڑی نظر آئی جس میں 2 دن پہلے وہ گھر تک گئی تھی۔ الہی بخش نام ڈرائیور اسے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، راحت خالہ بات سنیں۔ جی پی پی۔ وہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ الہی بخش کو گاڑی نکالے، میں نے گھر تک جانا ہے۔ بیزاری بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ گھر سے اپنے کپڑے وغیرہ لانے کا تھا۔ گو وہ کبیر دادا کو بھی کہہ کر نئے کپڑے منگوا سکتی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ اس بات پر وہ بیزاری کا اظہار بھی نہ کرتا، مگر جانے کی وہ اسے اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے اسے گاڑی لگنے کی اطلاع دی اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل دی۔ تیاری تو کوئی کرنا نہیں تھی، اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا۔ اسی قریب آتا دیکھ کر ادھیڑ عمر ڈرائیور نے کار کا بھی دروازہ کھول دیا۔ پچھلی مرتبہ کے برخلاف اس دفعہ اس کے دل میں کار میں بیٹھے ہوئے کوئی جھجک موجود نہیں تھی۔ گھر کے سامنے اترتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا اور گھر میں گھس گئی۔ ماں اسے گھر پر ہی ملی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بشریٰ خاتون خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ارے میری شہزادی آئی ہے! ماں نے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اسے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے عرصے بعد ماں کو مل رہی ہو۔ کبیر بیٹا نہیں آیا؟ ماں اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے ساتھ لی چارپائی بیٹھ گئی۔ اس کے پاس اتنا وقت کہاں ماں جی؟ اچھا رات کو کیا ہوا تھا؟ جب تم ملازموں کے ساتھ چلی گئی تھی تو خود یہاں دلہن لینے پہنچ گیا۔ ہاں ماں، وہ اصل میں بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تناوش جان بوجھ کر اصل بات گول کر گئی۔ بیٹی سچ سچ بتاؤ، خوش تو ہو نا؟ آپ سنائیں رات کیسی گزری؟ اس نے ماں کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ رات تو اچھی گزری ہے، مگر میں نے کچھ پوچھا ہے۔ امی جان، شادی اور معاہدوں میں فرق ہوتا ہے۔ کبیر علی خان کا احسان ہے کہ انہوں نے نکاح پڑھوا کر میری عزت رکھ لی۔ بشریٰ فلسفانہ لہجے میں بولی، تو کیا ضرورت تھی آسمان سے گرتے وقت کھجور میں اٹکنے کی؟ تناوش تلخی سے بولی، جب سینے میں نفرت کی آگ جل رہی ہو تو وہ کچھ بہتر سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ پچھتا رہی ہو؟ بشریٰ نے دکھی دل سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بس ڈرتی اس بات سے ہوں کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے۔ باولی تو نہیں ہوئی ہو؟ بشریٰ نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک گنڈے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اس سے بہتر تھا اسی دلاور شیخ سے شادی کر لیتی، تمہارا بھائی تو نہ چاہتا؟ ماں جی، میں اس قابل نفرت شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزارتی؟ اور یہ کیسا ہے؟ بتایا تو ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بیوقوف، حرام کی دولت کی چکا چوند بس عارضی خوشی ہی فراہم کرتی ہے۔ تناوش نے منہ بھرنایا۔ اگر مجھے اس کی دولت سے کچھ لینا ہوتا تو گھر سے اپنے پرانے کپڑے سمیٹنے نہ پہنچ جاتی۔ پھر کیا بات ہے؟ ماں جی، آپ نے ابو جان سے پسند کی شادی کی تھی نا؟ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ ہاں بیٹی، مگر وہ بے وفا ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد نہ نبھا سکا۔ بشریٰ اپنے محبوب شوہر کی یاد میں کھو گئی۔ ابو جان آپ کو کیوں اتنا پیارا تھا ماں جی؟ بشریٰ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے شفقت سے بولی، کسی کا پیارا لگنا اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے پگلی۔ تناوش نے مازنی خیز لہجے میں بولا، مطلب آپ جانتی ہیں کہ کسی کو چاہنا بے اختیاری فعل ہے؟ ہم جانتی ہوں، مگر برابری اور مسابقت بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے چندہ۔ کبیر علی خان بہت بڑی شخصیت ہے اور ہم نہایت حقیر، ہم کبھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اس کے نزدیک ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہو، اور جب کھلونے سے دل بھر جایا کرتے ہیں تو اسے توڑ دیا جاتا ہے یا کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ عزم سے بولی، فکر نہ کریں ماں جی، اگر میں اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکی تو اسے اپنی حیثیت تک لے آؤں گی۔ بہتر تو یہ ہوگا طلاق لے کر دوبارہ اپنا گھر بسا لو۔ اگر لوگوں کی باتوں سے ڈرتی ہو تو ہم یہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اب تو یوں بھی اس موذی دلاور شیخ سے جان چھوٹ گئی ہے۔ ماں جی، شریف لڑکیاں طلاق کا مطالبہ نہیں کیا کرتی۔ بشریٰ ہنسی، ٹھیک ہے جی، شریف لڑکی نہ کرے مطالبہ، بدمعاش لڑکا خود ہی طلاق دے دے گا۔ بد دعائیں تو نہ دے ماں جی۔ اچھا کچھ نہیں کہتی میری گڑیا، یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گی کہ نہیں؟ میرا تو دل نہیں چاہ رہا، اس لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو کچھ اچھا بنا لیتی ہوں۔ ہاں بالکل کھاؤں گی، کوئی اچھی سی سبزی بنا لیں، اتنی دیر میں اپنا سامان سمیٹ لوں۔ ماں جی، وہ پرانا موبائل فون کدھر ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بشریٰ نے باورچی خانے سے آواز دی، ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تو اپنے والا لے جاؤ۔ نہیں، وہ آپ کے کام آئے گا۔ میرا خیال ہے وہ میرے والا ٹرنک میں پڑا ہوگا۔ اس کا پرانا موبائل فون کچھ زیادہ ہی پرانا تھا، مگر ماں سے رابطہ کرنے کے لیے اس نے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ کبیر دادا کو وہ اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ماں کے کھانا بنانے سے پہلے ہی وہ اپنا مختصر سامان لپیٹ چکی تھی۔ اس کا کتابوں والا بیگ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ سامان اس میں سما سکتا، مجبوراً اسے شاپروں ہی میں تمام سامان ڈالنا پڑا۔ اپنی کتابیں بھی اس نے ساتھ رکھ لی تھیں، امتحانات قریب تھے، داخلے جا چکے تھے۔ کبیر دادا اس بات سے بات کر کے وہ 12ویں کا امتحان تو دے ہی سکتی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ماں کے پاس باورچی خانے میں گھس کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔
کھانا کھا کر وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈرائیور کو دیا ہوا وقت بھی پورا ہو گیا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد گھر کے باہر ہارن کی آواز سنائی دی۔ ماں سے الوداعی پیار لے کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور اسے گھر سے برآمد ہوتے دیکھ کر کار سے نکلا اور جلدی سے بھی دروازہ کھول دیا۔ خفیہ اڈے پر پہنچتے اس سے پہلے اسے شہاب شاہ قصوری کی کال آ گئی تھی۔ وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا نے اڈے میں گھسنے کے بجائے شہاب شاہ سے ملنا ضروری خیال کیا۔ اس کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی شہاب شاہ کی کوٹھی کی طرف موڑ دی۔ وہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اخلاق حسین شاہ، سپرنٹنڈنٹ پولیس ضمیر حسین اوڈو، نوشاد خان افریدی، بابر حیات اور نقیب اللہ جان وہاں موجود تھے۔ تمام جرم کی دنیا کے بڑے بڑے نام تھے۔ دیکھا جاتا تو کراچی کے اصل مالک یہی تھے۔ انہوں نے اپنے کام کرنے کے علاقے بانٹے ہوئے تھے۔ ہر ایک اپنے علاقے میں خود مختار تھا۔ بتہ خوری، منشیات فروشی، اسلحے کی اسمگلنگ، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، شراب خانے، جوئے کے اڈے، جسم فروشی کے اڈے وغیرہ چلانا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جرائم کی دلدل میں گردن تک دھنسے ہوئے تھے۔ ثواب و گناہ ان کی نظر میں فرضی اور خیالی باتیں تھیں۔ وہ اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں اس بارے انہوں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ وہ تمام ڈرائنگ روم کے بجائے ملاقات کے کمرے میں ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ صدارت کی کرسی پر شہاب شاہ قصوری بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب پہلی کرسی کبیر دادا کے لیے خالی پڑی تھی۔ کبیر دادا کے بغل میں ایس پی بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے نوشاد خان افریدی اور اس کے بغل میں اخلاق حسین شاہ برجمان تھے۔ کچھ کرسیاں خالی پڑی تھیں، یقیناً وہاں تمام لوگ حاضر نہیں تھے۔ شاید کوئی خاص مسئلہ ہے جو اتنے معززین جمع ہیں، کبیر دادا نے اندر داخل ہوتے ہی مزاحیہ انداز میں کہا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پر سوائے شہاب کے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھری تھی۔ ان کے سامنے دھرے خالی گلاس اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بیٹھک کافی دیر سے جاری تھی۔ ایک کونے میں لگی میز پر مختلف رنگوں کی بوتلیں موجود تھیں، جن میں سنہری، کالے، ارغوانی اور سرخ رنگ کی بوتلیں دھری تھیں۔ جسے کسی کو حاجت ہوتی وہ خود ہی اٹھ کر اپنا گلاس بھر لیتا۔ تو تمام کو خاموشی پر ضمانت پا کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہاب نے پوچھا، آپ نہیں جانتے؟ کبیر دادا بیزاری سے بولا، بلایا ہے تو بات کرنا آپ کا بنتا ہے۔ 2 ٹکے کی چھوکری کے لیے ایک معزز شخص کی توہین کی گئی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے نوشاد خان افریدی نے غصہ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے غصے کی تیز لہر نے کبیر دادا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ نوشاد افریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، سنا ہے تم نے 2 ٹکے کی 2 عورتوں کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی معزز پکڑ کر لے جائے تو یقیناً خیر سگالی کے طور پر تم دوسری بھی اس کے پاس بھجوا دو گے۔ کبیر دادا، منہ سنبھال کر بات کرو۔ نوشاد افریدی غصہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ وہ میری بیویاں ہیں۔ کبیر دادا نے تنزیہ لہجے میں پوچھا، تو میں نے کھوتی پال رکھی ہے؟ وہ ایک رکھیل ہے، بازاری عورت۔ دلاور شیخ پچھلے 2 سال سے استعمال کر رہا تھا اور سنا ہے گزشتہ رات خاور شیخ بھی مرنے سے پہلے اس سے برہمند ہو چکا تھا۔ نوشاد کا لہجہ خاصا استضافیہ تھا۔ نغمہ بیگم 3 سال تک ماڈل رہی۔ اسی دوران درجنوں باہر سے آنے والے سرکاری مہمانوں کو پیش ہوتی رہی اور اب وہ تمہاری نیک پروین بیوی بن گئی ہے۔ کبیر دادا اس کی دوسری بیوی کی خفیہ زندگی کے راز آشکار کیے۔ شہاب صاحب، ہم یہاں بے عزت ہونے کے لیے نہیں آئے۔ نوشاد افریدی شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا پلیز۔ شہاب خان کا لہجہ مفاہمت سے پر تھا۔ شہاب صاحب، نوشاد کی زبان کو بھی لگام دو۔ وہ میری منقوہ ہے اور اس کے بارے اگر یہ بکواس کرے گا تو ایسا سننے کو ملے گا۔ کبیر دادا، آپ خود شہاب شاہ صاحب کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں کہ اس لڑکی کو آپ چند دن کے لیے ہی گھر لائے ہیں، جبکہ کسی دوسرے کی بیوی کے متعلق بات کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ تمام نے مستقل بنیاد پر شادی کی ہوئی ہے۔ اس مرتبہ ایس پی ضمیر حسین اسے مخاطب ہوا۔ ایس پی صاحب، میں اسے ایک دن اپنے پاس رکھوں یا ہمیشہ، یہ میرا ذاتی فعل ہے اور کسی سورما کو میں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ اخلاق حسین کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے خود اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ یقیناً آج شکایت کے لیے یہاں اس کا جانشین بیٹھا ہوتا۔ کبیر دادا، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ اخلاق حسین شاہ بھڑک اٹھا تھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، نہیں پہنی تو پہنا دوں گا، اور پہناؤں گا بھی دھات کی، تاکہ توڑ کر ہاتھوں سے نکالی نہ جا سکے۔ کبیر دادا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپس کا معاہدہ توڑ دیں اور پھر جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ میدان میں آ جائے۔ نقیب اللہ جان نے بھی کبیر دادا ہی کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ کبیر دادا تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچے، خواہ مخواہ بات بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ شہاب نے اسے نرم کرنا چاہا۔ کبیر دادا کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی آمد سے پہلے اخلاق حسین اپنے لیے میدان ہموار کر چکا تھا۔ بابر صاحب، آپ بھی کچھ بولیں تاکہ میں ایک ساتھ تمام کو جواب دے سکوں۔ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے بابر حیات کی رائے بھی جاننا چاہی۔ بابر حیات کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے گویا ہوا، جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو آپ ہی غلط نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کی رکھیل اور منظوری نظر پر ہاتھ ڈالتے رہے ہیں، مگر اس کی وجہ سے
کبھی کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ البتہ کسی کارندے وغیرہ کو مار کر بدلہ لینا عام سی بات ہے۔ ہم تمام تو علاوہ ہوتے ہی بھی ایک ہی ہیں۔ غصہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا تو عام بات ہے، مگر ایسی صورت میں بھی ہم ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کبیر دادا نے طائرانہ نگاہ تمام کے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگا، تمام حضرات اخلاق حسین کی یک طرفہ گفتگو سن کر مجھے غلط گردان رہے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں سراسر اخلاق حسین غلطی پر ہے۔ کل میرا نکاح تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو چھیڑنے والا دلاور شیخ کا آدمی ہے، لیکن اس ضمن میں نے نہ تو اخلاق حسین کو کچھ کہا اور نہ شہاب صاحب کو کوئی شکایت کی۔ البتہ دلاور شیخ سے حساب کتاب کرنا میری مجبوری تھی۔ رات ہی کو اخلاق حسین شکایت کرنے شہاب صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اسی وقت میں نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ اسے یہ شکایت تھی کہ میں نے اس محلے میں اس کے آدمیوں کو داخلہ کیوں بند کر دیا۔ اب ان 15-20 گھرانوں پر تو اس کی سیاست یا غنڈہ گردی کا انحصار نہیں ہے نا؟ اس کا کہنا تھا کہ کبیر دادا نے جو لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر اعلان کیا ہے کہ اب اس محلے میں کوئی غنڈہ نہیں آئے گا، تو وہ اعلان بس کہنے کی حد تک ہی رہے، جبکہ کبیر دادا کبھی زبان دے کر نہیں پھرا۔ یہ بات آپ تمام لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں سے جناب خفا ہو کر چلے گئے اور مجھے بے عزت کرنے اور نیچے دکھانے کے لیے اپنے آدمی میری منقوہ کے گھر بھیج دیے، جو اس دھوکے سے خاور شیخ کی کوٹھی پر لے گئے۔ مجھے جب اپنی بیوی کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو میں سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اپنی منقوہ کے بارے میں استفسار کیا۔ محترم الٹا مجھ پر طنز و تشنیع کے تیر چلانے لگا۔ مجبوراً میرا بھی ہاتھ اٹھ گیا اور اس کی خوش قسمتی کہ خاور شیخ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، ورنہ اس پر میرا قرض باقی تھا۔ اب وہ قرض اس سے کیسے وصول کرتا ہے اس بارے میں کچھ کہنا فضول ہے کہ بات گزر گئی ہے۔ باقی تمام کا یہ کہنا کہ وہ لڑکی میری رکھیل ہے اور اسے بیوی کے حقوق حاصل نہیں ہیں تو یہ نہایت غلط بات ہے، کیونکہ جب میں نے نکاح پڑھا دیا ہے تو اس قسم کے تخمینے ثانوی رہ جاتے ہیں کہ میں نے اسے ساتھ ایک دن رہنا ہے یا ہمیشہ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ یہی ختم کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ویسے ساری غلطی کبیر دادا کی بھی نہیں ہے اور اب اس بات کو ختم کیا جانا چاہیے۔ کیا حال ہے شاہ جی؟ بابر حیات نے اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے 2 اہم آدمی قتل ہوئے ہیں۔ وہ خود چل کر میرے پاس معافی مانگنے آئے گی۔ اب میں اسے 1 رات میں معافی دیتا ہوں یا 2 راتوں میں، اس کا تعین میں اس کے ملنے کے بعد ہی کروں گا۔ ممکن ہے 1 رات کے لیے میں اسے نوشاد افریدی کے پاس بھی بھیج دوں۔ اگر کبیر دادا کو یہ منظور نہیں تو پھر تیار رہے وہ لڑکی جہاں بھی ہمارے ہتھے چڑھی، ہم بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سارے گروپوں کی ہمدردی پا کر اخلاق حسین کمینگی پر اتر آیا تھا۔ اخلاق کی بات سن کر سوائے شہاب قصوری کے تمام کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کبیر دادا کی مخالفت صرف حالیہ مسئلے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ کسی بھی طرح کبیر دادا کو نیچے دکھانے کے خواہاں تھے۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، ان اچھی شرائط کو نہ ماننے والا کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ 2 راتیں کوئی اتنا زیادہ قیمت بھی نہیں ہے کہ مجھے انکار کرنا پڑے، اور یقیناً پہلی رات جب وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہوگی تو اس کی جگہ شاہ صاحب کی بڑی بیٹی فرحانہ میری تنہائی دور کرنے آئے گی، اور دوسری رات جب وہ نوشاد افریدی کے ساتھ ہوگی تو اس کی چھوٹی بیگم نغمہ میرے بیوی کی جگہ سنبھالے گی۔ بکواس بند کرو۔ نوشاد افریدی غضبناک ہوتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا، مگر یہ کھڑا ہونا اسے مہنگا پڑا۔ کبیر دادا اپنی نشست سے سپرنگ کی طرح اچھلا، 1 پاؤں درمیانی میز پر رکھتے ہوئے اس نے آگے کی طرف چھلانگ لگائی اور چوڑی میز کو عبور کرتا ہوا نوشاد افریدی پر جا پڑا۔ اسے گریبان سے تھامتے ہوئے اس نے ایک لات اخلاق حسین کو بھی رسید کر دی تھی اور کرسی سمیت فرش پر لمبا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کبیر دادا نے ایک ہی ہاتھ سے نوشاد افریدی کو سر سے بلند کر کے اس کی پیٹھ دیوار سے لگا دی تھی۔ اب بتاؤ بکواس کون کر رہا ہے؟ کبیر دادا کا سرد لہجہ نوشاد افریدی کو دہلا گیا تھا۔ باقی تمام ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ بے ساختہ نوشاد خان کو چھڑانے کے لیے کبیر دادا کی طرف بڑھے۔ کبیر دادا یہ کیا بے وقوفی ہے، چھوڑو اسے۔ شہاب اور بابر حیات بیک زبان بولے تھے۔ کبیر دادا کے ہاتھ کے دباؤ سے نوشاد افریدی کی گلے رگیں پھول گئی تھیں، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے حرکت کی کوشش کی، مگر کبیر دادا کی طاقت گرفت سے اس نے آزاد نہ ہو سکا۔ دونوں نے کبیر دادا کو دائیں بائیں سے پکڑ لیا تھا۔ کبیر دادا نے جھٹکا دے کر نوشاد افریدی کو قالین پر پھینکا اور دوبارہ اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ موبائل جیب سے نکال کر وہ کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ بابر حیات اور شہاب قصوری نے نوشاد کو کرسی پر بٹھایا۔ اخلاق حسین بھی کرسی کو سیدھا کر کے بیٹھ گیا تھا۔ دونوں کے چہرے غصے و خجالت سے سرخ ہو گئے تھے۔ ایسا کرو، اپنے تمام آدمیوں کو بتا دو کہ آج رات 9 بجے کے بعد کوئی حدود بندی اور علاقہ نہیں رہے گا اور وہ جہاں چاہے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی رکاوٹ ڈالے یا رخنہ اندازی کی کوشش کرے تو اڑا دینا۔ 1 لمحہ خاموش رہ کر اس نے مخالف کی بات سنی اور پھر کہا، ہاں آج رات 9 بجے کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے رابطہ منقطع کرتے ہی شہاب قصوری تشویشناک لہجے میں بولا، یہ کیا مذاق ہے کبیر دادا؟ مذاق یہ ہے یا وہ جو دونوں خبیث کر رہے ہیں؟ 8 بجے تک اگر اخلاق حسین نے گھر آ کر میری بیوی سے معافی نہ مانگی تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا ان کی بات سنے بغیر کرسی سے اٹھ کر لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔
हूँ तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। कबीर दादा के बाहर जाते ही एसपी ज़मीर ने हंकारा भरा। बाबर हयात ने कहा, इसका जिम्मेदार इखलाक हुसैन शाह है। इसकी आमद से पहले ही तय हुआ था कि वो लड़की मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। अब मुझे मतून क्यों ठहरा रहे हो? बाबर हयात ने तल्खी से कहा, क्योंकि ये बात शहाब साहब ने इसे कहना थी और बात लड़की की माफ़ी मांगने की थी और इसके साथ रात गुजारने की नहीं। अच्छा, आप आपस में नहीं लड़ पड़ना, नकीबुल्ला जान ने उन्हें बहस से रोका। ये अच्छा नहीं हुआ, हमें कबीर दादा को मनाना पड़ेगा। शहाब कसूरी ने जबान खोली। हम डरते नहीं इससे, और अकेला इसका गैंग तमाम का मुकाबला नहीं कर सकता। नुशाद अफरीदी ने इनकार में सर हिलाया। बाबर हयात ने सूरत हाल का तजिया करते हुए कहा, बेवकूफ़ों की सी बात ना करो। वो अकेला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 6 गैंग के बड़े मौजूद हैं। 5 ने आने की जहमत ही नहीं की। अगर इन 5 को कबीर दादा अपने साथ मिला लेता है तो यकीनन वो भारी पड़ेंगे। खुद कबीर दादा का गैंग भी सबसे बड़ा है। एसपी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसीलिए तो अब वो अंडरग्राउंड हलकों पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है और ये मौका इसे हम लोग फराहम कर रहे हैं। बाबर हयात की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कबीर दादा के लिए दिल में नरम गोशा रखता है। नुशाद अफरीदी ने तल्खी से कहा, बाबर साहब आप इसे कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। बाबर ठीक कह रहा है। शहाब कसूरी ने बाबर की तरफदारी करते हुए कहा, हम आप लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जो कबीर दादा का मुकाबला कर सके। इसका गैंग भी सबसे बड़ा है और मेरा ख्याल है इससे पहले इस ने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हम इस पर शक कर सके कि वो सबका बड़ा बनना चाहता है। एसपी ने शहाब कसूरी की बात से इत्तफाक ना करते हुए कहा, शमशेर दादा के जाने के बाद इसने कोई ज़्यादा ही परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए और आप इसकी तरफदारी ना करें, आप ही की जगह लेना चाहता है। शहाब कसूरी साहब गोई से बोला, मैं शमशेर दादा की तरह का बड़ा नहीं हूँ। मैं तो बस आप तमाम को एक जगह इकट्ठा करके सुलह सफाई करा देता हूँ। इससे बढ़कर गालबन मेरी कोई हैसियत नहीं है। बाकी जहाँ तक मेरी जगह संभालने का ताल्लुक है तो आज तक कबीर दादा ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो शमशेर दादा का शागिर्द है और शमशेर दादा ने ही सरबराही मेरे हवाले की थी। अगर शमशेर दादा को चंद रोज़ के लिए बुला लें। नुशाद अफरीदी ने मशवरा चाहा। बाबर हयात बोला, इसे बम्बई की हवा आ गई है। यकीनन वो यहाँ लौटना नहीं चाहेगा। तो फिर इन हालात से कैसे निपटा जाए? खामोश बैठे नकीबुल्ला जान ने जबान खोली। मेरा तो ख्याल है फ़िलहाल इखलाक हुसैन को मुसालत की कोशिश करनी चाहिए। ख्वामख्वाह झगड़ा बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम तमाम ने मिलकर कबीर दादा के गैंग का खात्मा कर भी दिया तब तक भी वो भी हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा चुका होगा। बाबर हयात ने मशवरा दिया। बाबर साहब सही कह रहा है। नकीबुल्ला जान ने बाबर की ताहीद में सर हिलाया। आपका क्या ख्याल है? शहाब कसूरी ने एसपी से मशवरा चाहा। एसपी ज़मीर ओडो गला खनखारते हुए बोला, वैसे फ़िलहाल हम किसी किस्म के झगड़े की हालत में नहीं हैं और वो बेगैरत इस छोकरी के पीछे बावला हुआ है। शहाब ने नुशाद अफरीदी की जानब देखा। फ़िलहाल इसका मुतालबा पूरा कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शमशेर दादा को चंद रोज़ के लिए बुलवा लूँ। जब तक मैं कबीर दादा को मज़ा ना चखा लूँ मुझे आराम नहीं आएगा। ख़ास करके इसकी रखेल को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शाह जी, अब सब कुछ आप पर मुनहसर है। शहाब कसूरी इखलाक हुसैन की तरफ मुतवज्जा हुआ। इखलाक हुसैन ने तंज़ीह लहजे में कहा, गोया सबका यही फैसला है कि मैं इस 2 टके की छोकरी से माफ़ी मांगूं। फैसला नहीं, मशवरा। शहाब कसूरी ने तस्दीक की। एक ही बात है। इखलाक हुसैन ने मुंह बनाया। आप अपनी बात करें, अगर आपकी नज़र में कोई और तजवीज़ है तो बताएं। शहाब कसूरी ने गेंद इसके कोर्ट में फेंकी। इसके अलावा तो यही हल रह जाता है कि अपने अपने गैंग को तैयारी का हुक्म दे दें। कल सुबह तक फैसला हो जाएगा कि इसका कितना नुकसान हुआ है। मैं इस छोकरी को छोड़ूंगा नहीं। इखलाक हुसैन ने दांत पीसे। शहाब कसूरी बोला, वो बात का मसला है। यूं भी ये तब ही मुमकिन होगा जब कबीर दादा से बड़ा गैंग बना लेंगे। अलबत्ता वो इस लड़की को खुद से अलहदा कर दे तब वो दूसरी बात है, और इस वक्त तक मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। फ़ायदा नुकसान तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसे कोठे पर ना बिठा दिया तो इखलाक हुसैन ना कहना। बाबर हयात ने पूछा, शाह जी, मुस्तकबिल के मंसूबे को रहने दें, फ़िलहाल मौजूदा मसले का हल बताएं। मैं माजरत कर लूँगा। इखलाक हुसैन ने एक लम्हा सोचने के बाद फैसला मैं माजरत कर लूँगा। इखलाक हुसैन ने एक लम्हा सोचने के बाद फैसला सुनाया। एकदम तमाम के चेहरे पुरसकून हो गए। शहाब कसूरी ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा, शुक्रिया शाह जी, हमें आपसे इसी दानिशमंदी और ज़र्फ़ की तवक्को थी। ये पिसपाई नहीं, आर्जी तौर पर जंग को टालने की सही है। नुशाद अफरीदी दांत पीसते हुए बोला, देख लेना, जल्द ही कबीर दादा को इसका मज़ा चखना पड़ेगा। इस छोकरी को अगर भरे मजमे में बेलिबास ना किया तो गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। बाकी भी इखलाक हुसैन के फैसले को अपने अपने अंदाज में सराहने लगे। कबीर दादा को देखते ही अजीम ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। इसका चेहरा गुस्से से लाल भभका हो रहा था। अजीम को अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। नामालूम इसे क्यों इस सब के पीछे कबीर दादा की नई दुल्हन ही दिखाई दे रही थी। नेशे संभालते ही कबीर दादा ने कहा, घर चलो, और ड्राइवर ने सारे लाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। चौकीदार ने कार को हरकत करते देखकर दरवाज़ा खोल दिया। 2-3 मिनट की खामोशी के बाद इसने झिझकते हुए पूछा, आपका 9 बजे वाला हुक्म कारकुनों तक पहुंचा दूं?
فی الحال نہیں، اگر ایسا کرنا ہوا تو بتا دوں گا۔ اس کے بعد گھر آنے تک خاموشی چھائی رہی۔ کار کے رکتے ہی عظیم اکبر نشست کا دروازہ کھولنے کے لیے جلدی سے باہر نکلا، مگر کبھی دادا نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ دادا آرام کریں گے یا کہیں جانا ہوگا؟ آرام کرو، کہہ کر اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی متلاشی نگاہیں تناوش کو ڈھونڈنے لگی۔ شاید وہ سو رہی تھی، ورنہ گاڑیوں کے اندر آنے پر وہ لازماً باہر نکلتی۔ اسے کمرے میں موجود نہ پا کر کبھی دادا کا پارا ایک دم بلند ہو گیا۔ گھنٹی بجا کر اس نے کام والی کو بلایا۔ جی صاحب جی، راحت خالہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تناوش کہاں ہے؟ راحت خالہ نے حیرانی سے جواب دیا۔ گھر تک گئی ہے صاحب جی۔ اس کی حیرانی وجہ بھی تھی، اس سے پہلے کبھی دادا نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق استفسار نہیں کیا تھا، چاہے وہ ایک رات گزار کر جانے والیاں ہوں، چاہے 2-3 دن وہاں گزارنے والیاں ہوں۔ اپنے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھا اور موبائل فون جیب سے نکال کر تناوش کا نمبر ملانے لگا، مگر پھر کسی سوچ کے تحت اس نے گھنٹی جانے سے پہلے رابطہ منقطع کر کے دوبارہ کام والی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ راحت خالہ دوبارہ اندر آئیں۔ جی صاحب جی، وہ گھر تک کیسے گئی ہے؟ الہی بخش چھوڑنے گیا تھا صاحب۔ ٹھیک ہے جاؤ، اس جانے کا کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ 2-3 منٹ سوچنے کے بعد وہ کسی کا نمبر ملانے لگا۔ آداب کبیر دادا، دوسری گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ یار پاشا، شام کو 9 بجے میرے پاس آ سکتے ہو؟ کبیر دادا شرمندہ نہ کیا کریں، آپ کے حکم سے سرتابی کا میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ وہ مزید بولا، کاشف راجپوت، اسد خان، شیر خان اور فصیح الدین کو بھی ساتھ لے آنا۔ پاشا ہنسا۔ کوئی میٹنگ وغیرہ ہے یا دعوت کر رہے ہیں؟ وہ صاف گوئی سے بولا، کوئی ضروری بات ہے۔ ویسے اڑتی اڑتی خبریں تو مجھ تک بھی پہنچ گئی ہیں، سنا ہے شادی وادی کے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ باقی کی تفصیل ملنے پر ہوگی۔ ٹھیک ہے دادا، جلد ہی ملیں گے۔ پاشا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے موبائل فون ایک طرف پھینکا اور صوفے کی پشت پر سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اس طرح متوجہ ہوا۔ تناوش ہاتھ میں سامان پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ایک جھٹکے سیدھا ہوتے ہوئے وہ دھاڑا۔ اسے غصے میں پا کر تناوش ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں گھر تک گئی تھی۔ اس کا غصہ تناوش کی سوچ سے ماورا تھا۔ کس سے پوچھ کر؟ اور ایک دن میں تمہیں ماں کی یاد ستانے لگی۔ مجھے پوچھنے کا خیال نہیں رہا، سوچا تھا آپ کی آمد سے پہلے واپس لوٹ آؤں گی، مگر آپ کچھ جلدی لوٹ آئے ہیں۔ تمہیں میری روزمرہ کا کیا پتا؟ وہ بھی تک غصے میں تھا۔ تو کیا ہو گیا ہے؟ گھر تک ہی گئی تھی، بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان کرسی پر رکھا اور اس کے قریب آ گئی۔ یہ بکواس اس لیے کر رہی ہو کہ تمہیں صورتحال کا علم نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے کتنے دشمن ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اوف اللہ جی، اتنی فکر مندی! شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ قالین پر بیٹھ کر اس کے بوٹ کھولنے لگی۔ ایک دم کبیر دادا کو لگا کہ اس کا غصہ کرنا اور تشویش کا واقعی یہ ظاہر کر رہا تھا تو اسے تناوش کی فکر تھی، لیکن اس بات کا اقرار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ فوراً غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، فکر کرتی ہے میری جوتی، اور تمہیں کس نے کہا ہے میرے بوٹ اتارو؟ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ آپ اس وقت آرام کرتے ہیں، 7 بجے تک لیٹے ہیں، 8 بجے ڈنر کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں، واپسی رات کے 1-2 بجے تک ہوتی ہے، کبھی کبھی پوری رات نہیں آتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے اپنی روزمرہ نہیں بتائیں گے تو میں کسی اور سے بھی نہیں پوچھوں گی؟ یہ کہتے ہی وہ مسکرائی۔ آج پتہ نہیں کیوں جلدی لوٹ آئے ہیں، شاید نئی نویلی دلہن کی یاد ستانے لگی تھی، اس وجہ سے غصہ بھی کر رہے ہیں کہ میں کہاں گئی تھی، ہے نا؟ اس نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، دماغ خراب نہ کیا کرو۔ اچھا نہیں کرتی دماغ خراب، اب غصہ تھوکے اور آرام کریں۔ آج کے بعد پوچھے بغیر خوابگاہ سے بھی قدم باہر نہیں نکالوں گی۔ جوتے اتار کر وہ اس کی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ایک طرف ہٹا کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں لائے بغیر اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ میرا خیال ہے میں بچہ نہیں ہوں، اپنا لباس تبدیل کر لوں گا۔ اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ روم میں گھستے دیکھ کر وہ جھلا گیا تھا۔ وہ شوخی سے بولی، ہاں بچے تو نہیں ہیں، مگر اتنے بڑے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ پر دھیان دینا چھوڑ دوں۔ دوں گا ایک۔ کبیر دادا نے اسے ڈرانے کے لیے تھپڑ تولا۔ سچ میں؟ الماری سے سلیپنگ سوٹ نکال کر اسے تھماتے ہوئے اس نے شوخی سے آنکھیں مٹکائیں۔ کبیر دادا سے گھور کر رہ گیا تھا۔ گھورنا بند کرے اور بنیان بھی اتار لینا۔ اس دن آپ کو ملنے آئی تھی، اسی بنیان میں جناب آرام فرما رہے تھے۔ بڑی ماں کی طرح ایک اور نصیحت جھاڑتے وہ باہر نکل گئی۔ کبیر دادا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی ہر بات برداشت کر رہا ہے۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور دوبارہ اندر گھس آئی۔ الماری میں لٹکے خالی ہینگرز کے ساتھ وہ اپنے کپڑے لٹکانے لگی۔ کبیر دادا لباس تبدیل کر کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے کپڑے اور جوتے وغیرہ سنبھال کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ پڑے تکیے پر کونی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آج جلدی کیوں آئے؟ تناوش کا لہجہ بالکل کسی خیال رکھنے والی بیوی کا سا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ میں کس وقت لوٹتا ہوں؟ بتایا ہے نا، جو چند دن یہاں گزارنے ہیں اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کا ہاتھ سر سے دور دھکیلا۔ سونے دو مجھے۔ سلا ہی رہی ہوں نا؟ منہ بناتے ہوئے دوبارہ اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ جلاتے ہوئے بولا، لیکن میں اس کا عادی نہیں ہوں، مجھے اس طرح نیند نہیں آئے گی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تو جب تک میں یہاں ہوں عادت ڈال لیں۔ وہ بپرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہیں آج ہی واپس بھیجنا پڑے گا۔ اس نے شوخی بھرے لہجے میں کہا، کیا تنگ نہیں کروں گی تو واپس نہیں بھیجیں گے؟ اپنا ہاتھ اس نے پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ وہ لہجے میں تلخی سموتے ہوئے بولا، کم از کم آج تو نہیں بھیجوں گا۔ دھمکیاں نہ دیں، یہ لے، نہیں کرتی تنگ۔ منہ بسورتے ہوئے پیچھے ہو کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔
कबीर दादा ने आंखें खोलकर इसकी तरफ सर घुमाया। वो छोटी सी बच्ची की तरह घुटनों पर सर टेके मुंह बनाए बैठी थी। कबीर दादा के होंठों पर हंसी नमूदार हुई। वो इसकी हालत देखकर महफूज होते हुए बोला, तुम्हारे रूठने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गहरी सी आंखों में उदासी भरे वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। किसी की बेबसी का मजाक नहीं उड़ाते। कबीर दादा के दिल को कुछ होने लगा। अच्छा, जो करना है करो, टस पे पाने की जरूरत नहीं, बाकी आज नहीं तो कल तुम्हें जाना पड़ेगा। कल की कल देखी जाएगी। खुशी से चहकती उसने दोबारा तकिए पर कहनी टेकी और इसकी मुलायम अंगुलियां कबीर दादा के बालों में सरसराने लगी। किस वक्त जगाऊं? इस मर्तबा नाक मुंह चढ़ाए बगैर कबीर दादा ने जवाब दिया, 7:30 तक जाग जाता हूँ। ठीक है, कहकर वो अपने काम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही कबीर दादा के सांस भरी और वो नींद में डूब गए। असर की अजान सुनकर वो वजू करने गुसलखाने में गई। वजू करके इसने खाली कमरे में जाए नमाज बिछाई, जहाँ कोई तस्वीर वगैरह टंगी हुई नहीं थी, वरना तो हर जंगल के बादशाह की तस्वीर लगी थी। जाए नमाज वो घर से उठा लाई थी। नमाज पढ़कर बावर्ची खाने में घुसते हुए वो राहत खाला का हाथ बटाने लगी। साथ साथ वो कबीर दादा की पसंद और नापसंद वगैरह के बारे में भी राहत खाला को खरीदती रही। बातों ही बातों में राहत खाला कहने लगे, बीबी जी सच कहूँ तो आपके साथ साहब जी का रवैया अजीब सा है। इससे पहले इसने कभी किसी खातून के बारे में मुझसे कुछ दरियाफ्त नहीं किया। आज तो हकीकत में इतना गुस्से में देखकर मैं डर ही गई थी। क्या पूछ रहे थे? तनावश को राहत खाला की बात सुनकर खुशी महसूस हुई। यही कि कहाँ और किसके साथ गई हैं, परेशान से नजर आ रहे थे। खाला आप जानती तो हैं उन्हें अपने दुश्मनों की वजह से परेशानी रहती है। राहत खाला मानी खेज लहजे में बोली, दुश्मन उन्हें क्या कह सकते हैं, वो तो बस आपकी वजह से परेशान थे। वो खुशी से चहकी, तो बीवी के लिए शोर को परेशान होना पड़ता है ना खाला। बीबी जी खफा ना हो तो एक बात बोलूं? कहो खाला। वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। साहब जी औरतों के मामले में मुस्तकिल मिजाज नहीं है। खाला जानती हैं आज तक आपके साहब को बीवी मिली ही नहीं है। बाजारी औरतें किसी मर्द की जिस्मानी ख्वाहिशात को तो वक्ती तौर पर पूरा कर देती हैं, मगर वो बीवी की जगह नहीं संभाल सकती। एक मर्द को सिर्फ बिस्तर के साथी ज़रूरी नहीं होता, इसकी और कई ज़रूरियात भी होती हैं जिन्हें एक मोहब्बत करने वाली बीवी ही पूरा कर सकती है। बाजारी और हर मर्द के बिस्तर की जीनत बनने वाली औरतों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वह मर्द के नाज नखरे बर्दाश्त कर सके। गोया आपको लगता है कि आप साहब को अपने हाथ में कर लेंगी। राहत खाला के लहजे में बेयकीनी थी। मैं उन्हें बीवी और किराए की औरत के फ़र्क से आगाह करूंगी, बाकी ये इन पर मुनहसर है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। तनावश के लहजे में उदासी दर आई थी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे बीबी जी। वो ममनूनियत से बोली, ऐसे दुआएं तो किसी अपने के लिए की जाती हैं खाला। आप मेरे लिए अपनों की तरह ही हैं बीबी जी, राहत खाला ने खलूस भरे लहजे में कहा। अगर अपना समझती तो बीबी जी ना कहती, बेटी कहकर बुलाती। अपनी हैसियत जानती हूँ ना। तनावश ने इसके दोनों हाथ थामते हुए बोला, हैसियत का तयन पेशे से नहीं किरदार से होता है खाला जान। अल्लाह पाक आपको खुश रखे बेटी। राहत खाला जज्बाती हो गई थी। शुक्रिया खाला जान, और माजरत ख्वाह हूँ कि आज सुबह मैंने आपको ख्वाह डांट दिया, बस यूं ही गुस्सा आ गया था। नहीं बेटी, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, मुझे बर्तन धोकर रखने चाहिए थे, मगर जब कोई निगरान नहीं होता तो मुलाजिम कामचोर हो जाते हैं। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं आ गई हूँ ना, आपका हाथ बटा दिया करूंगी, बल्कि कल से बावर्ची खाने की तरह से आप बिल्कुल आज़ाद हैं। नहीं बेटी, आप तंग पड़ जाएंगी। राहत खाला मजबूब से हो गई थी। वो शर्माते हुए बोली, इन कामों की वजह से मैं तंग नहीं पड़ती खाला जान। अल्लाह पाक आपके रिश्ते को खुशियों भरी तवालत दे। राहत खाला ने खलूस दिल से दुआ की। आमीन। तनाविश के होठों से बेसाख्ता फिसला। राहत खाला मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दी। तनाविश भी खफीफ अंदाज में हंसी थी। शाम की अजान सुनकर वो नमाज पढ़ने चल दी। नमाज पढ़कर वो ख्वाबगाह में दाखिल हुई। कबीर दादा अब तक बेखबर पड़ा था। गुसलखाने में घुसकर इसने गुसल किया और नए कपड़े पहनकर सिंगार मेज के सामने खड़ी हो गई। मेकअप का सामान तो वहाँ मौजूद नहीं था कि वो सही थी सवरती। बस बालों को कंघी करके इसने खुशबू लगाई और कबीर दादा को उठाने बेड की तरफ बढ़ गई। इसके साथ नीम दराज होते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। आंखें खुलते ही कबीर दादा की नजरें दीवार से टंगी घड़ी की तरफ उठी। वक्त देखते ही इसने मुंह बनाते हुए बेजारी भरे लहजे में कहा, 7:30 बजने में 20 मिनट रहते हैं। वो हंसी, तो किसने कहा आप उठ जाएं, लेटे रहें। और ये जो मेरे सर में हल चला रही हो उसका क्या? आपको जगाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, उठाने के लिए नहीं। चंद मिनट मेरा भी तो हक बनता है आपके साथ लेट कर कुछ बातें कर लूँ। तुम्हारे नाज और लाड उठाने के लिए नहीं लाया हूँ मुहतरमा। वो फलसफानी लहजे में बोली, तो किसने कहा है मेरे नाज उठाए? मैं नाज उठाने आई हूँ, उठवाने नहीं। कबीर दादा जलाते हुए बोला। फिर वही रोमांस। वो कहाँ बाज आने वाली थी। शरारती लहजे में बोली, जो प्यारा लगता है ना, इससे रोमांस झाड़ा जाता है जनाब। तो मैं तुम्हें प्यारा लगता हूँ? कबीर दादा ने संजीदगी से इसकी आंखों में घूरा। आपको क्या लगता है? इसने अपनी गहरी सी आंखें कबीर दादा की जानिब उठाई, जिनमें चाहत का समंदर मौजूद था। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? इसकी आंखों में झांकते हुए कबीर दादा को कुछ होने लगा था। वो नजरें चुराते हुए उठ बैठा, मगर इसके बेड छोड़ने से पहले तनावश ने इसके कंधे से पकड़कर पीछे खींचते हुए दोबारा तकिए पर लेटा दिया। अभी तक 7:30 नहीं बजे, आप बिस्तर को नहीं छोड़ सकते। ये चौंचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? कबीर दादा ने इसे दूर धकेलने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह से चिमट गई थी। क्यों, इतना भी हक नहीं बनता कि आप 2 मिनट मुझसे बातें कर लें? वो धक होते हुए बोला, तो बातें करने के लिए और वक्त नहीं मिलेगा?
کس وقت ملے گا؟ کھانا کھا کر آپ گھر سے نکل جائیں گے اور پھر معلوم نہیں 12 بجے لوٹیں گے یا اس سے بھی دیر کر دیں۔ البتہ وعدہ کریں کہ 10-11 تک لوٹ آئیں گے تو جانے دیتی ہوں۔ دماغ درست ہے تمہارا، کوئی زیادہ ہی پرپرزے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ کبھی دادا کو سچ مچ تب چڑھ گئی تھی۔ دور ہٹو، اس نے سختی سے اسے دور جھٹکا۔ بس 5 منٹ اور 7:30 بجے چلے جانا۔ وہ ڈھیٹ پنی سے چمٹی رہی۔ اف! اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبھی دادا نے سر پکڑ لیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں وہ اتنی بے تکلف ہو جائے گی جیسے پرسوں کی آشنا ہو۔ کبھی کبھی تو اسے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے وہ واقعی میں اس کی محبوبہ ہو۔ اتنے ہی تنگ پڑ رہے ہیں تو یہ لے جائیں۔ وہ روٹتے ہوئے اسے دور ہو گئی۔ شکریہ، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اب برائے مہربانی چند دیر ناراض ہی رہنا۔ مگر اس کے غسل خانے میں گھستے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے استری شدہ سوٹ نکال کر اس نے باہر لٹکایا اور خود کھانا لینے چل دی۔ راحت خالہ اسے باورچی خانے میں ہی نظر آئی تھیں۔ خالہ جان آپ جائیں، آرام کریں، بتایا تھا نا جب تک میں یہاں ہوں آپ باورچی خانے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ مگر بیٹی، اس نے فکر مندی سے کچھ کہنا چاہا۔ تناوش قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، بحث کو چھوڑیں خالہ جان، میں یہ سب اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ خوش رہو بیٹی۔ وہ دعا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تناوش چولہے پر توا رکھ کر جلدی جلدی روٹیاں ڈالنے لگی۔ روٹیاں پکا کر اس نے کھانے کے برتن ٹرے میں سجائے اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ راحت خالہ نے اسے بتایا تھا کہ کبیر دادا کھانا وغیرہ کمرے میں ہی کھاتا تھا۔ ڈرائنگ ہال کا وسیع کمرہ صرف مہمانوں کی آمد پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے کھانا لگانے تک کبیر دادا بھی تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اسی وقت تپائی پر رکھے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ کبیر دادا نے ریسیور اٹھایا۔ چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سر اخلاق حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ڈرائنگ روم میں بھیج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مختصراً کہتے ہوئے اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ میرا مہمان آ گیا ہے، تم کھانا کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ تناوش کا جواب سنے بغیر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور بس خفا نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی تھی۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی اسے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا اخلاق حسین نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہٹ تھی۔ کبیر دادا نے آگے بڑھ کر اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیں شاہ جی۔ شکریہ، کہتے ہوئے اس نے صوفے پر نشست سنبھالی۔ بھابی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، وہ کمرے میں ہے، یہ کہتے ہی اس نے تناوش کو پکارا۔ وہ دروازے کی درز سے آنے والے کو جھانک رہی تھی۔ کبیر دادا کی آواز سنتے ہی اس نے پیچھے ہو کر سر پر دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمے لہجے میں اخلاق حسین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اخلاق حسین نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ویسے آپ میری بیٹی کی ہم عمر ہو، مگر کبیر بھائی کی وجہ سے آپ کو بھابی کہنا پڑے گا۔ جی بھائی جان، وہ مسکرا دی تھی۔ آپ کی شادی پر تو نہیں آ سکا، کیا آپ نے جھٹ پٹ میں سب کچھ کر لیا؟ بہرحال میری طرف سے حقیر سا تحفہ قبول فرمائیں۔ اخلاق حسین نے خوبصورت پیکنگ میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی بھائی جان، یہ کہتے ہوئے اس نے سوالی نظروں سے کبیر دادا کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلانے پر اس نے وہ پیکٹ پکڑ لیا۔ شکریہ بھائی جان، جیتی رہو، اخلاق حسین نے بظاہر اخلاص بھرے لہجے میں کہا، مگر نامعلوم کیونکہ تناوش کو اس کے لہجے میں خلوص کی سخت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، کبیر دادا نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکائے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے خوابگاہ میں غائب ہوتے تک اخلاق حسین کی نظریں اسے گھورتی رہی۔ کبیر دادا کے گلا کھنکھارنے پر اخلاق حسین نے گڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا اور خفیف ہوتے ہوئے بولا، ویسے بھابی کوئی زیادہ کم عمر نہیں ہے؟ غور نہیں کیا، کبیر دادا بے پرواہی سے بولا تھا۔ اچھا، میں 2 کاموں کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ایک تو کل رات میرے ہاں چھوٹی سی تقریب ہے، آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ حاضری دینا ہوگی، اور دوسرا کام آپ کو معلوم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واضح انداز میں بھابی سے معذرت کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ جی، اگر آپ مجھے اس وقت روک کر اپنے الفاظ واپس لے لیتے تو مجھے ضد پر جری نہ پاتے۔ شکریہ، اخلاق حسین اٹھتے ہوئے مسکرائے، ویسے اس لڑکی کے لیے اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ کھانا کا وقت ہے، کبیر دادا نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کھانا کل رات اکٹھے کھائیں گے، اس وقت میں کسی دعوت میں جا رہا ہوں، آپ کی دعوت ادھار رہی۔ کبیر دادا سے الوداعی مسافہ کر کے وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی کار کا بھی دروازہ کھول دیا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ نوشاد افریدی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سنائیں شاہ جی، وہ شاید اس کی کال ہی کا منتظر تھا کہ پہلی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی۔ اپنا نمبر بھگتا آیا ہوں، اب کبیر دادا کی باری ہے۔ تفصیل سناؤ یار، نوشاد کے لہجے میں کچھ جاننے کی تڑپ تھی۔ بس اسے شادی کی مبارکباد دی، اس فاحشہ کو چھوٹا سا تحفہ دیا اور واپس آ گیا۔ کیسی ہے؟ اس مرتبہ نوشاد گل نے صاف طور پر منہ سے اگل دیا تھا کہ اسے جاننے کی کیا خواہش تھی۔ سچ کہوں تو وہ کمینہ فضول میں پاگل نہیں ہوا جا رہا، اگر اسے جھگڑا نہ ہوا ہوتا تب بھی اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد میں اس کے حصول کی کوشش ضرور کرتا۔ اخلاق حسین نے اپنے دماغ میں چھپی غلاظت اگلی۔ ہاں ہاں ہاں، نوشاد گل نے بلند باباک کہہ کر لگایا، اب تو اس رکھیل کو دیکھنے کی خواہش اور بڑھ گئی ہے۔ امید ہے کل رات کی تقریب میں تمہاری عزت باقی نہیں رہے گی، نوشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، انہی باتوں نے تو ہمیں آپ کا مرید بنایا ہوا ہے۔ اخلاق حسین بھی کھلکھلا کے ہنس پڑا تھا۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی کبیر دادا کی نظر جو کی نوک کھانوں کے برتنوں پڑی۔ آپ کی منتظر تھی۔ کبیر دادا کو معلوم تھا کہ اس سے بحث بیکار ہے، وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ایک ہی دن تناوش کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس کا ہر عمل کبیر دادا کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، اس کے منہ سے نکلنے والا الفاظ کا مفہوم وہ ادائی سے پہلے جان جاتا تھا۔
اس نے سالن نکالنے کے لیے جو ہی ڈونگے کو ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھ سے ڈونگا چپٹتے ہوئے تیسری لہجے میں بولی، میں ڈال رہی ہوں نا، میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا؟ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، برجستہ بولی، ہاتھ پاؤں تو بیوی کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں شوہر کی کمائی کھاتی ہے؟ غلط، آج کل کئی عورتیں نوکری پیشہ ہیں۔ وہ بحث پر اتر آیا تھا، ان میں اکثریت مجبور خواتین کی ہے، اور جو شوقیہ نوکری کرتی ہے انہیں شوہر کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کبھی دادا نے اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، تم بس اب بھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نوکری ڈھونڈ لو، کم از کم اس بہانے میری جان تو اس خدمت گزاری سے چھوٹ جائے گی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اور میرا شوق آپ کی خدمت کرنا، آپ کا خیال کرنا اور آپ کے ناز نخرے برداشت کرنا ہے، شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پہلا نوالا کبھی دادا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ منہ کھولے بغیر اس نے ناک پونچھ چڑھائی، جب بتایا ہے کہ اس طرح کے چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں ہے تو پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے خود نوالا توڑنے لگا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا تھا، جو ہی اس نے نوالا منہ کی طرف لے جانا چاہا، تناوش نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چہرہ پر غصہ طاری کرتے ہوئے کبھی دادا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائے ہوئے بولی، ہر بات پر ضد کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ضد نہیں کر رہا ہوں، تمہاری بچکانہ حرکتوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تناوش کے ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں لے لیا تھا۔ تناوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبھی دادا کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبھی دادا نے اسے روکنے کی بھی سی کوشش کی، مگر وہ تناوش ہی کیا جو مان جائے۔ اپنا سر جھکا کر اس نے کبھی دادا کے ہاتھ میں موجود نوالا اپنے منہ میں لے لیا، اور اس کے ساتھ اس کی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لی تھی۔ نوالا چباتے ہوئے شوخی سے بولی، جو بچے پیار کی زبان نہیں سمجھتے، ان سے زبردستی کام لینا پڑتا ہے۔ کبھی دادا اسے غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اب خود کھانا شروع کرے، مجھ سے دوسرے نوالے کی امید نہ رکھنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اگر میں کہوں کہ سارا کھانا ہی تمہارے ہاتھوں سے کھانا ہے، پھر؟ سچ؟ مجھے سے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ لگتے ہوئے وہ وارفردگی سے بولی، میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے دوسرا نوالا کبھی دادا کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ اس کی بے ساختہ خوشی نے کبھی دادا کو حیران کر دیا تھا۔ خلوص کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوا کرتا، محبت کو اظہار کی حاجت نہیں رہتی، چاہت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی، عشق خوشبو کی طرف نظر آئے مگر بغیر اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا کرتا ہے، پیار پھول کی طرح گونگا ہو کر بھی اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ کبھی دادا نے بھی اس کی شرارتی لہجے کو دیکھتے ہوئے مذاق کیا تھا، مگر تناوش کے چہرے پر امڑ پڑنے والی بے پایاں خوشی نے اسے محصور کر دیا تھا۔ وہ اس سیر سے تب باہر آیا جب تناوش نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا چکی تھی۔ اچھا بس کرو اور خود بھی دو نوالے لو۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے سیر ہو جانے کا اعلان کیا۔ وہ خوشی سے چہکی، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سارا کھانا میرے پیٹ ہی میں گیا ہے۔ کبھی دادا نے منہ بنایا، احمقوں کے سینگ تو نہیں ہوتے؟ وہ خوشی سے گنگنائی، ایک ہمیں کو احمق کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ کیا تمہیں حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لے کر آیا ہوں؟ کبیر دادا ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، اگر جانتی ہو تو پھر ہر وقت رومانس کا بھوت خود پر سوار نہ رکھا کرو۔ اس مرتبہ کبھی دادا کی بات کا جواب دے بغیر وہ کھانا کھاتی رہی۔ کبھی دادا میٹھا کھانے لگا، 2-3 چمچ لے کر وہ گلے میں مفلر کی طرح لٹکی ہوئی ٹائی باندھنے لگا تھا۔ تناوش نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، مجھے بھی ٹائی باندھنا سکھا دو۔ کیوں؟ کیا سوٹ پہننے کا شوق ہے؟ نہیں، آپ کی ٹائی میں خود باندھا کروں گی، میں باندھ سکتا ہوں۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، میں محتاج یا معذور سمجھ کر آپ کے کام نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر کبھی دادا کو غصہ آ گیا، جب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری خدمت کی تو کیوں اپنی توانائیاں ضائع کرتی ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر تناوش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور جب معلوم ہے کہ میں یہ سب کرنے سے باز نہیں آؤں گی تو آپ کیوں اپنی ضد چھوڑتے نہیں ہیں؟ وہ جھلاتے ہوئے بولا، ضد چھوڑوں گا یا نہیں، تمہیں ضرور چھوڑ دوں گا، شاید مجھے ڈرا کر خوشی ملتی ہے۔ دکھی لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی قریب ہوئی، اور منہ میں کچھ بڑھا کر اس نے کبیر دادا کے چہرے اور چھاتی پر پھونکا۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اب جاؤں یا کوئی اور وظیفہ رہ گیا ہے؟ وہ لجاجت سے بولی، پلیز جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے نیند نہیں آئے گی تو ٹی وی دیکھ لینا، DVD پر فلم دیکھ لینا، نہیں تو نیند کی گولیاں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تناوش نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ کوشش کروں گا تو کوئی خوش ہو جاتا۔ دروازے کے قریب رکتے ہوئے اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کسی کو خوش کرنا میری عادت نہیں ہے۔ وہ شوخی سے بولی، اچھی عادت ڈال لینی چاہیے۔ وہ ترکی بولا، اچھی عادتیں اچھوں کے ساتھ جچتی ہیں۔ وہ سرت سے بولی، اپنی اچھائی کا مجھ سے پوچھے، رہنے دو۔ منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ محافظوں کو اس کی روزمرہ معلوم تھی، گاڑیاں تیار حالت میں کھڑی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب اٹھی۔ وہ وہیں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے آگے بڑھنے تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ رہا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریے گا، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔